ہاں بھائی، آج کا جو ہمارا سبق ہے نورانی قاعدہ کے اندر تختی نمبر 8. کون سا سبق ہے؟ تختی نمبر 8. تختی نمبر 8 سبق ہے، اور اس سبق کو دھیان سے آپ لوگوں کو سننا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. اور جس طرح میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا ویسے ہی کل آپ یہاں پر بچوں کو پڑھائیں گے. جی بچوں کو پڑھائیں گے. سمجھ گئے؟ جی. جس انداز میں میں ابھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو تختی نمبر 8 ویسے آپ کو پڑھانا ہے کل. ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن. کیا لکھا ہے؟ تنوین و نون ساکن. جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. تنوین نون ساکن کی اور آواز یکساں اور ہوتی ہے. نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. کس کی؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جیسے لکھا ہے کہ جیسے با دو زبر بن، با دو زبر برابر ہے با نون زبر بن کے. با نون زبر بن کے. ہاں، اب اس میں سمجھ میں آ گیا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تو تنوین چاہے 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور نون ساکن، تنوین اور نون ساکن کی آواز بالکل سیم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیم، ایک جیسے آواز نکلتی ہیں دونوں کی، نون ساکن کو بھی اور تنوین کو بھی. نون ساکن دیکھو اس کو کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نون ساکن یہ ہے، نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جیسے نیچے لکھا کہ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تو دونوں کی آواز سیم ہو گیا. لکھنے میں الگ الگ ہے نا، دیکھنے میں بھی الگ الگ ہے، لیکن پڑھنے میں سیم ہے. اس کو جو ہے دھیان سے آپ لوگوں سے میں کل یہاں تک سنوں گا، نیچے تک سنوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے پہلے اس کا ہجا کر لینا ہے پورے کا. ٹھیک ہے نا؟ پھر نیچے آئیں گے مشق کی طرف. مشق میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اجرا کریں گے. کیا کریں گے؟ اجرا. ہاں، سب سے پہلے ہم اجرا کریں گے. لکھا ہے کہ عین الف زبر آ، اس کا اجرا کیا ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہے، حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کا اجرا کیا ہوگا؟ دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین و نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں اجرا. کیا کہتے ہیں؟ اجرا. پھر ہم ہجا کریں گے. عین الف زبر آ، آ، دال 2 زبر دن، کیا ہو گیا؟ آدن. عین نہیں نکل رہا کسی کا. آدن. ہاں، اسی طرح سے آپ نے اس کے سائڈ والا کا اجرا کرنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ واو لین ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے چیزیں آپ نے پیچھے پڑھ رکھے ہیں، سب جو بھی آپ آئے گا آگے وہ سب آپ کو پڑھے ہوئے ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو دھیان سے کل کون پڑھائے گا؟ کل تو پڑھائے گا. کون پڑھائے گا کل؟ میں. کل آپ پڑھاؤ گے بچوں کو بالکل سیم جیسے میں پڑھ کے بتایا، اوپر سے تختی سے لے کر یہاں تک سب میں اجرا کرنا ہے اور سب کے سامنے پڑھ کے بتانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اوکے. السلام علیکم.